تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ تاریخ میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے اہل زری کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون نکل رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلواتے تھے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا، مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی اس وقت زمین بوس ہو گئی۔ جب ہندوستان کے کریا کریا نے یہ نعرہ گونج رہا تھا، بولیں اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ٹاکس، جس میں آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے لمبی عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا، جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوروں حکمرانوں کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال تک مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا، بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں ہوتا تھا، جس کو ہارون رشید اور مامون رشید نے قوتوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول ہر کمال اور زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ عباسیوں نے محض حوض سے اقتدار کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا، تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باپ ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے کہ جس نے اسی راہ سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہیں، ابھی اسے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی ان گلیوں کو سیراب کر رہا تھا، اور تتاریوں نے نہ صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی کہ اس کے والدین نے اس کا نام عثمان رکھا، اور اس کے والدین نے ہر ممکن کوشش تک اس کی اچھی پرورش کی۔ جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش سے قائم کر لیا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس درویش کے سینے سے چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت سارے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے ہوئے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے اپنا یہ خواب اپنے پیر و مرشد کو سنایا، تو پھر انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 1299 کا سال تھا جب قدرت نے عثمان کو سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ باستینی سلطنت کے پڑوس میں قائم ہوئی، جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے مرسوم کرتے ہیں۔ میرے قابل عزیز ناظرین، عثمان، جس کو آج بھی ترک لوگ عثمان غازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا اہل حکومت ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی، غازی عثمان نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی وہ آج بھی ایک عظیم ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے
ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد 600 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، جس کے دوران کئی حکمران آئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ پھر آنے والے وقت میں ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریا دجلہ، فرات اور دریائے نیل شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے، جو کہ بعد میں اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 1922 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا ایک معاہدے کے تحت۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی، لیکن ہم سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے سے آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک شامل تھے، انہوں نے ترک سلطان سے ایسی شرطیں منوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی تھی، اس کو توڑ دیا گیا۔ اب اس کی اوسط کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد 40 سے زیادہ ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی تاریخ میں بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دونوں کے لیے دنیا کے سپر پاور بننے کے لیے راستہ ہموار کیا گیا، اور ترکوں پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان سے قدرتی چیزیں چھین لی گئی، جیسا کہ تیل کے کنویں نہ تو اور بنائیں گے اور نہ ہی تیل کسی دوسرے ملک کو بیچیں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی جب کسی مسلم ممالک پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ترکی سب سے پہلے اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ترکوں کو جو 100 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ترک ایک نئی قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ میرے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔